زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، پنج نعرے پنجتری سال لکھ نعرہ حیدری۔ حضرات ذرا سے آگے تشریف لے آئیے، اس لیے کہ ممبر کے آداب میں شامل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید، وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان ملت، سورہ بقرہ کی اس 152 نمبر کی آیہ کریمہ کے ذیل میں مسلسل آپ حضرات سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس آیہ کریمہ کی ذیل میں جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس گفتگو کا عنوان آپ حضرات کے پیش نظر ہے کہ ذکر اہل بیت بلند کیوں ہے۔ یہ گفتگو مسلسل جاری ہے آپ کی خدمت میں، اور اب تک کی گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ آل محمد کا ذکر اس لیے بلند ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین کا تحفظ کیا، اس کی توحید کو بچایا، اور انسان کو کبھی اس کے عمل کی جزا دی جاتی ہے اور کبھی نتیجہ عمل کی جزا دی جاتی ہے۔ تو آل محمد کا ذکر اس لیے بلند ہے کہ آل محمد کو عمل کا صلہ نہیں ملتا ہے، نتیجہ عمل کا صلہ ملتا ہے۔ یہ مسلسل آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ میں نے اب تک عرض کیا۔ عزیزان گرامی، اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آل محمد کا وقار، آل محمد کا مرتبہ، آل محمد کا مقام اگر انسان کو سمجھنا ہے، اور وہ کبھی نہیں سمجھ سکتا کہ جو آل محمد سے دل میں بغض لے کر سمجھنا چاہے گا، بلکہ تاریخ سامنے رکھ کر، حالات کو سامنے رکھ کر، حقائق کو سامنے رکھ کر اگر انسان نظر کرے تو آپ دیکھیے، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء دنیا میں بھیجے، اور ان کے ذریعے سے اس نے دین بھیجا، اپنا قانون بھیجا۔ آپ حضرات کے پیش نظر یہ حقیقت ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک وہی اسلام آتا رہا، وہی قانون آتا رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کچھ اور لے کر آئے، ایسا نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کچھ اور لے کر آئے، سب وہی قانون لے کر آئے، وہی اسلام لے کر آئے۔
اور یہ قانون کبھی بدلا نہیں، یہ دین کبھی بدلا نہیں۔ ایک کبھی کبھی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ بھئی شریعت تو ہر دور میں بدلتی رہی، ہر نبی کے زمانے میں بدلتی رہی۔ تو اپنے چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک دین ہوتا ہے اور ایک شریعت ہوتی ہے۔ دین کبھی نہیں بدلا حضرت آدم سے لے کر پیغمبر اسلام تک، البتہ شریعت میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی ہر دور میں ہوتی رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں دین ایک بڑا سرکل ہے، اسی سرکل کے اندر شریعت ایک چھوٹا سرکل ہے۔ شریعت کی مثال یوں سمجھے، اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ شریعت کی مثال یوں سمجھیے کہ شریعت لباس کے مانند ہے۔ ایک 2 سال کا بچہ جب اس کے لیے آپ کوئی لباس خریدتے ہیں اور وہ لباس اس کے جسم پر آنے لگتا ہے تو آپ نے اسے 6 مہینہ 8 مہینہ سال بھر وہ لباس پہنایا، مگر اب اس کے بعد میں کہنے لگے کہ بھائی لباس چھوٹا ہو گیا، دوسرا لباس چاہیے۔ تو اصل میں بات کیا ہے کہ لباس چھوٹا نہیں ہوا، بچے کا سائز بڑا ہو گیا، بچہ بڑھ رہا ہے، گروتھ ہے بچے کے اندر۔ تو لباس چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ بچہ بڑا ہوتا ہے۔ 4 سال کا بچہ ہوا تو اب دوسرے لباس کی ضرورت پڑی، 8 سال کا بچہ ہوا تو اور لباس چاہیے ہوا، یہاں تک کہ جب اس کی نشو و نما رک گئی تو اب جو لباس بنا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو شریعت کی مثال اسی لباس کے مانند ہے، جیسے جیسے شعور انسانی بلند ہوتا رہا ویسے ویسے شریعت تبدیل ہوتی رہی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو کبھی بھی دین نہیں بدلا، شریعت ماحول اور انسانی شعور کے مطابق اس میں تبدیلی ہوتی رہی تھوڑی تھوڑی۔ مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی غور کیجئے کہ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کیوں بھیجے گئے؟ ایک نبی ایک پیغام پہنچا گیا تھا، دین پہنچا گیا تھا، تو اس کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت کیوں پڑی؟ دوسرے نبی نے جب آ کر پیغام پہنچا دیا تو تیسرا نبی کیوں آیا؟ یہاں تک کہ 1,24,000 انبیاء کیوں آئے؟ عزیزوں دراصل بات یہ ہے کہ 1,23,999 انبیاء کی زندگی دیکھیے کہ انہوں نے پتھر کھائے، انہیں آرے سے چیرا گیا، انہیں آگ میں ڈالا گیا، ان کے ساتھ امت نے برا سلوک کیا اور انہوں نے مصائب برداشت کر کے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ جب اللہ کا پیغام پہنچا کر یہ نبی دنیا سے چلا گیا، توجہ فرمائیے گا، تو جب یہ نبی دنیا سے چلا گیا تو اقتدار کی وہ بھوکی ہستیاں کہ جن کے مفادات پر یہ قانون الہی ضرب بن کے پڑتا تھا، نبی کے جاتے ہی انہوں نے اپنے اقتدار اور اپنی مرضی کے سانچے میں دین ڈھال لیا۔ حضرت عیسیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، حضرت ابراہیم نے کبھی نہیں کہا کہ آتش پرستی کرو، مگر نبی کے دین کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھال لیا۔ وجہ کیا ہے کیوں یہ ڈھال پائے؟ اس لیے کہ نبی دین پہنچا کر چلا تو گیا مگر دین کا کوئی وارث نہیں ہے جو بچا لے۔ تو ایک نبی کے بعد دوسرا نبی بھیجنا پڑا۔ اب جب پیغمبر کا زمانہ آیا تو پیغمبر کے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا بھی نہیں ہے، تو اب پیغمبر کو دین پہنچانا بھی ہے اور پیغمبر کو صبح قیامت تک دین کی بقا کا انتظام بھی کرنا ہے۔ بس علی رانی اگر اس چیز کو میں پہنچا سکا تو آل محمد کا مقام سمجھ میں آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کو لے کر آئے مگر یہ دین مٹتا رہا۔ اچھا اپنی گفتگو کو روک کر درمیان میں ایک اور بات بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ 1,24,000 انبیاء علیگو اتنا پرفیکٹ نمبر ہے یہ عالم اسلام کے اندر
کہ ہندوستان کے مسلمان سے پوچھئے کتنے انبیاء، کہے گا 1,24,000. پاکستان والے مسلمان سے پوچھئے 1,24,000. انگلینڈ کے مسلمان سے پوچھئے 1,24,000. کسی دنیا کے خطے کے مسلمان سے پوچھئے اتنا پرفیکٹ نمبر ہے 1,24,000. کہیں کوئی اختلاف نہیں. نماز کے طریقے میں اختلاف ہے، روزے کے اوقات میں اختلاف ہے، حج کے احکامات میں اختلاف ہے، تفسیروں میں اختلافات ہیں، ترجموں میں اختلافات ہیں، مگر 1,24,000 کے نمبر میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی اس میں اختلاف نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ سنی بھی وہی کہتا ہے، شیعہ بھی وہی کہتا ہے، دیوبندی بھی وہی کہتا ہے، بریلوی بھی وہی کہتا ہے. تو یہ آخر اس میں اتنا اتحاد تو ہے اس نمبر میں. شاید 1,24,000 انبیاء کے نام کی لسٹ قرآن کے اندر دے رکھی ہوگی، اللہ نے تو اختلاف نہیں ہے. قرآن کے اندر 1,24,000 انبیاء کا نام ہوگا. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عالم اسلام کو یہ شوق ہے کہ ہر ایک چیز کے لیے یہ کہتا ہے کہ قرآن میں دکھاؤ کہاں ہے، قرآن سے ثابت کرو کہ کہاں ہے. ماتم کو بتاؤ کہ قرآن میں کہاں ہے، عزاداری کو بتاؤ کہ قرآن میں کہاں ہے، تعزیہ داری دکھاؤ کہ قرآن میں کہاں ہے. تو میں کہتا ہوں دکھاؤ 1,24,000 کے نام دکھاؤ کہاں ہے. ایک صلوات علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری، حیدری یا حیدری یا حیدری، اور محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھئی آخر وجہ کیا ہے کہ 1,24,000 کے نمبر میں اختلاف کیوں نہیں ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے. قرآن میں تو جو 313 بڑے ہیں ان کا بھی نام نہیں ہے. کبھی قرآن کے اندر تو پروردگار عالم نے کچھ انبیاء کا تذکرہ جہاں جہاں سمجھا ہے اس نے چند نام ہے جو قرآن کریم میں ہیں. 313 بڑے والے بھی نہیں ہیں. 1,24,000 کا تو پھر یہ اختلاف کیوں نہیں ہے مسلمانوں میں؟ ہر چیز میں اختلاف. اتنا پرفیکٹ نمبر کہ دنیا کے کسی مسلمان میں اختلاف نہیں ہے. بھئی یہ 1,24,000 کہاں سے آپ کو پتا چلا نمبر؟ کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے. بابا نے بلند صلوات پڑھا. بھائی ابھی تو آغاز مجلس ہے، اگر اس قدر تھکی ہوئی صلوات ہوگی تو آگے کیسے بڑھے گی مجلس؟ ہمارے پیغمبر نے بتایا کہ 1,24,000 آئے. بھائی توجہ کیجئے گا. اچھا کیا کہنے مسلمان کے ایمان کا؟ پیغمبر نے 1,24,000 کی تعداد بتائی، نہ نام بتایا، نہ ولدیت بتائی، نہ شجرہ بتایا، نہ خاندان بتایا، نہ قوم بتائی، نہ قبیلہ بتایا، نہ گاؤں بتایا، نہ قریہ بتایا. مگر پیغمبر کی زبان پر اتنا بھروسہ ہے کہ 1,24,000 سب نے تسلیم کر لیا. پیغمبر کی زبان پر اتنا بھروسہ کہ نہ نام معلوم ہے، نہ ولدیت معلوم ہے، نہ شجرہ معلوم ہے، نہ خاندان معلوم ہے، مگر پیغمبر نے کہا ہے تو مانیں گے. اچھا 1,24,000 مانے، نہ نام معلوم تھا، نہ ولدیت معلوم تھی، نہ شجرہ معلوم تھا، نہ خاندان معلوم تھا، نہ گاؤں معلوم تھا، نہ قریہ معلوم تھا. پیغمبر نے 12 اور بھی تو بتائے، نام بھی بتایا، ولدیت بھی بتائی، قوم بھی بتایا، قبیلہ بھی بتایا. صلوات علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ بابا نے بلند صلوات. تو 1,24,000 انبیاء کو اسی قانون کو دے کر بھیجا، مگر 1,23,999 انبیاء کی زندگی دیکھیے کہ وہ دین کو پہنچا کر چلے تو گئے،
قانون کو منوا کر دنیا سے چلے تو گئے، مگر اللہ کا قانون محفوظ نہیں رہ سکا۔ اب جب پیغمبر کا زمانہ آیا تو اب پیغمبر کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ قانون کو پھیلا کر بھی جائیں اور صبح قیامت تک، اس لیے کہ انبیاء کی زندگی کا ریکارڈ یہ ثابت کر رہا ہے کہ جب بھی نبی دنیا سے گیا تو اقتدار کی بھوکی ہستیاں اٹھ کر اپنی مرضی کے سانچے میں اس کا دین ڈھال لیتی ہیں۔ تو اب پیغمبر کی ذمہ داری یہ ہے کہ صبح قیامت تک کا بقا کا انتظام بھی کر کے جائیں۔ اب جسے اہل بیت کا مرتبہ سمجھنا ہو وہ سمجھے کہ آل محمد وہ ہیں کہ اگر 1,23,999 انبیاء کے ساتھ نہ ہو تو دین قائم نہیں ہوتا، اور اگر پیغمبر کے ساتھ آ جائیں تو صبح قیامت تک اسلام باقی رہے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ۔ آل محمد کا تذکرہ بلند کیوں ہے میرے عزیزو؟ بلند اس لیے ہے کہ پروردگار عالم نے ایسے انتظامات کر دیے ہیں کہ حکومتیں اس ذکر کو دبا نہیں سکتی، سلطنتیں اس ذکر کو ختم نہیں کر سکتی، نہ دولت اس ذکر کو ختم کر سکتی ہے، نہ طاقت اس ذکر کو ختم کر سکتی ہے۔ تجربے ہو چکے تاریخ کے اندر، ذکر علی آج بھی قائم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آل محمد اور رسالت اس قدر ملے ہوئے ہیں، اہل بیت اور رسالت، کہ اگر رسالت اور اہل بیت کو الگ کیا جائے گا تو نہ رسالت کا صحیح وجود باقی رہے گا، نہ اسلام کا صحیح وجود باقی رہے گا۔ دیکھیے میں نے پہلے دن ہی آپ سے عرض کیا تھا کہ جو بھی بات میں عرض کروں گا یا تو دلیل سے مانیے گا یا دلیل سے رد کیجیے گا۔ تو میں نے کہا کہ پیغمبر کی رسالت کا وجود باقی نہیں رہے گا، اگر دلیل دے دوں تو مانیے گا، دلیل نہ دوں تو رد کر دیجیے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عالم اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت علامہ محدث دہلوی اتھارٹی ہیں اپنے مسلک کے اوپر، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے، مختصر سی کتاب ہے، حجم کے لحاظ سے زیادہ نہیں ہے، موٹائی کے لحاظ سے زیادہ نہیں ہے، مختصر سی کتاب ہے جس کا نام ہے سر الشہادتین۔ چھپی ہوئی شہادتیں، سر کے معنی ہے راز، شہادتوں کے راز یا چھپی ہوئی شہادتیں، سیکریٹس آف شہادت۔ یہ ایک مختصر سی کتاب ہے، کتاب مختصر ہے مگر عالم اسلام میں اس کتاب کا بڑا وزن ہے، اس لیے کہ محدث دہلوی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب کے اندر جو انہوں نے آغاز کیا ہے کتاب کا، یہیں سے انہوں نے اپنی گفتگو شروع کی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر جب اس دنیا میں آئے تو پروردگار عالم نے انہیں وہ تمام کمالات اور تمام فضائل دے کر بھیجا کہ جو اس سے پہلے فرداً ایک ایک نبی کو دیتا رہا تھا پروردگار عالم۔ ماشاءاللہ۔ یعنی جتنے انبیاء 1,23,999 انبیاء جو آئے ہیں تو اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی فرداً کمال دے کر بھیجا تھا۔ حضرت عیسیٰ کو ظہر دیا، حضرت ابراہیم کو خلت دی، حضرت موسیٰ کو ہیبت دی، حضرت یوسف کو حسن دیا۔ تو ہر نبی کا کوئی نہ کوئی کمال تھا، کوئی نہ کوئی فضیلت تھی۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر آئے تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے فضائل تھے پیغمبر کے، وہ تو الگ ہے کہ رحمت للعالمین تھے اور طٰہٰ تھے اور یاسین تھے، وہ کمالات تو الگ رہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان تمام کمالات کو جو پہلے انبیاء میں الگ الگ تھے، وہ تمام کمالات ہمارے پیغمبر کی ذات میں ایک جگہ کر دیے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ نے تمام پیغمبروں کے کمالات کو پیغمبر کی ذات میں جمع کر دیا۔ اب میں عالم اسلام کو آواز دیتا ہوں کہ میرے پیغمبر کے مقابلے میں تو کوئی نبی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، یہ امت کیا کہے گی ہمارے جیسے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
یزیدیت یزیدیت پنج نالے پنجنی سوا لکھ نالا حیدری محمد وال محمد باواز بلند صلوات وہ سارے کمالات پیغمبر کی ذات میں ایک جگہ جمع کر دیے کہ جو الگ الگ پیغمبروں میں تھے، اور اس کے بعد لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مگر ایک بڑی فضیلت، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں جو عرض کر رہا ہوں، وہ ایک بڑی فضیلت کے جو فضیلتوں کی سردار کہی جاتی ہے، فضیلت شہادت۔ فضیلت شہادت وہ ہے کہ جو شہادتوں کی سردار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ساری فضیلتیں تو دیں، مگر ایک بڑی فضیلت جو فضیلتوں کی سردار ہے، فضیلت شہادت، اس کو پیغمبر سے روک لیا۔ بھئی خدا کی قسم گفتگو میں لطف آئے گا اگر ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ یہ عباس رخری کا خطاب نہیں ہے، میں محدث دہلوی کی تحریر پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کسی انگلینڈ کے اندر ہزاروں کاپیاں موجود ہوں گی، اسی مانچسٹر کے مدرسوں کے اندر ہوں گی، آپ دیکھ لیجئے جا کر۔ ابھی ایک ہفتہ آپ کے یہاں اور موجود ہوں میں، تو وہ لکھتے ہیں کہ تمام کمالات کو پیغمبر کی ذات میں جمع کیا، مگر ایک بڑی فضیلت جو فضیلتوں کی سردار ہے، فضیلت شہادت، اس کو پیغمبر سے روک لیا۔ اور روکنے کا سبب وہ یہ بتاتے ہیں اس لیے کہ اگر پیغمبر کسی مارکے میں شہید ہو جاتے تو شوکت اسلام جاتی رہتی، اس لیے پیغمبر سے اس فضیلت کو روک لیا۔ لیکن اس کے بعد کا جملہ جو ہے اگر اسے آپ نے ذہن میں رکھا تو جو نتیجہ نکالوں گا میں، اس نتیجے میں انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا اور آل محمد کی آپ کو مقام اور مرتبے کا احساس ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہاں تو سب جاننے والے ہیں، لیکن میری گفتگو جہاں جہاں تک پہنچے گی، عزیزان گرامی وہ لکھتے ہیں کہ ایک بڑی فضیلت شہادت کو روک لیا اللہ نے، مگر اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی فضیلت کسی پیغمبر کی ذات میں ہو اور ہمارے پیغمبر میں نہ ہو تو یہ نقص رسالت ہوگا، یعنی رسالت ڈیفیکٹیو ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ بھئی عباس نقوی کی گفتگو نہیں ہے، محدث دہلوی فرما رہے ہیں۔ میری تو زبان میں یہ طاقت بھی نہیں ہے کہ میں یہ جملہ عرض کر دیتا، لیکن محدث دہلوی کر رہے ہیں، لہذا ان کی تحریر کے بھروسے پر آپ کی خدمت میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی فضیلت کہ جو پہلے پیغمبر کو ملی ہو، اس لیے کہ چھوٹا پیغمبر ہے نا وہ، اسے ملی ہو اور ہمارے نبی کو نہ ملے تو یہ نقص فضیلت ہو جائے گا، رسالت ڈیفیکٹیو ہو جائے گی۔ صحیح بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مگر اس کے باوجود بھی کیونکہ فضیلت شہادت کو روک لیا تھا تو رسالت ڈیفیکٹیو نہ ہو، نفس رسالت باقی نہ رہے، اس لیے اللہ نے اس فضیلت کو پیغمبر تک پہنچایا، مگر ان کے دونوں نواسے حسن و حسین کے ذریعے سے پہنچایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اللہ نے یہ فضیلت شہادت ان کے دونوں نواسے حسن و حسین سے ان تک پہنچائی، اور انبیاء کو تو ایک اکیلی شہادت ملی تھی، مگر ہمارے پیغمبر کو اللہ نے دوہری شہادت دی۔ انہیں شہادت خفی یعنی چھپی ہوئی شہادت بھی ملی، انہیں شہادت جلی یعنی ظاہر بھی شہادت ملی۔ وہ کہتے ہیں امام حسن کو زہر سے شہید کیا گیا، یہ چھپی ہوئی شہادت تھی جو پیغمبر تک پہنچی۔ امام حسین کو تلوار سے شہید کیا گیا، یہ ظاہر شہادت تھی جو پیغمبر تک پہنچی۔ میرے عزیزو، اگر میں کہہ دیتا تو دنیا کہتی کہ خدا سے ملا دیا، رسول سے بڑھا دیا، مگر محدث دہلوی کہہ رہے ہیں کہ ساری فضیلتیں آل محمد، ساری فضیلتیں پیغمبر سے اہل بیت تک نہیں آتی، ایک فضیلت ایسی بھی ہے جو اہل بیت سے پیغمبر تک جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فضیلت شہادت وہ ہے کہ جو اللہ نے ان کے
दोनों नवासे हसन और हुसैन के जरिए से पैगंबर तक पहुंचाई। तो क्योंकि मुहद्दिस दहलवी को यह नजर आ रहा था कि अगर फजीलत शहादत पैगंबर की जात तक नहीं पहुंचेगी तो रिसालत में नक्स रह जाएगा, तो उन्होंने जो निगाह डाली तो उन्हें नजर आया कि हसन और हुसैन की शहादत भी तो रसूल की शहादत है। उन्होंने कहा इस शहादत के जरिए से नक्स रिसालत दूर किया गया। अब हाथों को जोड़कर मुहद्दिस दहलवी की रूह से अर्ज करूंगा, मुहद्दिस दहलवी तो अब इस पोजीशन में नहीं है कि मेरी बात सुन लें, मगर उनकी तहरीर के हामी अगर मेरी गुफ्तगू सुने तो मैं एक नतीजा निकालना चाहता हूं कि हसन की शहादत रसूल की शहादत, हुसैन की शहादत रसूल की शहादत। तो तहरीर आपने लिखी है, नतीजा मैं निकाले लेता हूं। हसन की शहादत रसूल की शहादत, हुसैन की शहादत रसूल की शहादत। हसन का कातिल रसूल का कातिल, हुसैन का कातिल रसूल का कातिल। अब कोई जाकिर नायक से ये पूछे कि रहमतुल्लाह की वकालत कर रहे हो या लानतुल्लाह की वकालत कर रहे हो? सलावत है मोहम्मद व आले मोहम्मद। बैत के कातिलों पे लाना। तो अल्लामा मुहद्दिस दहलवी को एक कमी नजर आ रही थी, तो आले मोहम्मद के जरिए से उस कमी को पूरा कर दिया। तो आप समझ में आया कि जब तक आले मोहम्मद साथ ना हो रिसालत मुकम्मल नहीं होगी। अब मैं एक और बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि मुहद्दिस दहलवी को एक नक्श नजर आया कि फजीलत शहादत से पैगंबर महरूम रह जाते हैं, तो उन्होंने हसन और हुसैन के जरिए से शहादत पहुंचाकर फजीलत को मुकम्मल कर दिया। अब मैं हाथों को जोड़कर मुहद्दिस दहलवी से फिर अर्ज करूंगा कि मुझे तारीख अंबिया में एक नबी ऐसा नजर आया कि अल्लाह ने उसे तूले उम्र भी अता की है, गैबत भी अता की। भाई तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ने एक नबी को हजरत ईसा को तूले उम्र भी अता किया है, गैबत भी अता की है। न मेरी पैगंबर की जात में तूले उम्र नजर आता है, न गैबत नजर आती है। अगर ये खूबी मेरे पैगंबर की जात में न होगी तो नक्श रिसालत हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगी रिसालत। तो अगर इस नक्श को मुकम्मल करना है तो पैगंबर के बेटों में कोई ऐसा बेटा तलाश करो जिसे अल्लाह ने तूले उम्र भी अता किया हो, गैबत भी अता किया। बड़ी गरीब और गरीब बात है कि आलम इस्लाम का मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है ये। किसी मसलक से ताल्लुक रखने वाला मुसलमान हो, सबका ये अक़ीदा है कि आखिरी जमाने में इमाम महदी का किसी मसलक के अंदर ये अक़ीदा ऐसा नहीं है कि कोई मसलक छूटा हुआ हो। बड़े उलमा से मालूम कीजिए, हर एक यही कहता है कि आखिरी जमाने में फर्क क्या है हमारे अकीदे में और उनके अकीदे में। हमारे अकीदे में और उनके अकीदे में फर्क यह है, वो ये कहते हैं कि पैदा होंगे और ज़हूर करेंगे। हम ये कहते हैं कि पैदा हो चुके हैं और ज़हूर करेंगे। भाई इतना फर्क है, यानी इमाम महदी के ऊपर सबका ईमान है कि आएंगे, मगर फर्क यह है कि वो ये कहते हैं कि पैदा होंगे, हम ये कहते हैं कि पैदा हो चुके। अच्छा, तो अब मैं उलमाए इस्लाम से एक सवाल करना चाहता हूं कि ठीक है पैदा होंगे और आएंगे, जरा सा मुझे बताइए तो सही कि कहां पैदा होंगे, किस कबीले से ताल्लुक होगा, किस खानदान से ताल्लुक होगा। बनी उमैया में पैदा हो के आएंगे, बनी अब्बास के कबीले से ताल्लुक होगा, किसी और अरब के खानदान से निकलेंगे। मुत्तफ़क़ा उलमा का फैसला है कि बनी हाशिम से पैदा होगा।
توجہ، علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بنی ہاشم میں پیدا ہوگا. اچھا تو اللہ 12واں بنائے تو بنی ہاشم کو نہ بھولے، پہلا بنائے تو بنی ہاشم یاد نہ آئے. عجیب و غریب بات ہے. اخبارات میں آپ پڑھتے ہیں، اب ہمارے ہاں انڈیا میں تو بہت ہوتا ہے، ہر روز چوتھے دن اخبار میں چھپتا ہے کہ فلاں جگہ پولیس نے چھاپا مارا اور جعلی نوٹ پکڑے گئے، 500 کے جعلی نوٹ پکڑے گئے، اتنے 1000 کے اتنے کرنسی پکڑی گئی، 100 کی اتنی کرنسی پکڑی گئی. اب میں نے کہا کہ یہ چھاپنے والے ہمیشہ 500 کا نوٹ کیوں چھاپتے ہیں؟ بھئی کبھی 75 کا نوٹ چھاپنا چاہیے، کبھی 450 کا نوٹ چھاپیں. اچھی بات ہے. انہوں نے کہا آپ دیوانے ہوئے. ارے بھائی نقل ہمیشہ اس کی چلتی ہے جس کی اصل موجود ہوتی ہے. 450 کا نوٹ اس لیے کوئی نہیں چھاپ سکتا کیونکہ وہ ہے نہیں، کیونکہ 500 کا نوٹ ہے، اس کا وجود ہے، لہذا جب نقلی آئے گا تو 500 کا نوٹ کا آئے گا. اب سمجھ میں آیا کہ یہ جو نقلی مہدی دعویٰ کرتے رہتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مہدی پیدا ہو چکا ہے، ظہور کرے گا. صلوات علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. تو عزیزان گرامی، ماشاءاللہ. علامہ محدث دہلوی نے اپنی تحریر سے ثابت کر دیا کہ جب تک رسالت کے ساتھ امامت نہ آ جائے، جب تک رسالت کے ساتھ آل محمد نہ منسلک ہو جائیں، اس وقت تک رسالت صحیح معنوں کے اندر دنیا کے اندر ظاہر ہی نہیں ہو سکتی، نہ رسالت کا کوئی فیض حاصل کیا جا سکتا ہے. اب عزیزان گرامی، اگر تاریخ میں آل محمد کی قربانیاں آپ کو دیکھنی ہوں تو میں بتاؤں آپ کو کہ پیغمبر اسلام کے بعد جب زمانہ منقلب ہوا، عجیب و غریب حالات ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے. میرے مولا کا جملہ سن کے تھراہٹ ہوتی ہے جسم کو. فرماتے ہیں کہ میں 25 سال تک تپتے ہوئے لوہے سے زیادہ گرم غصہ پیتا رہا. اس جملے کے گرم کو محسوس کر کے دیکھیے گا. جب لوہار اپنی بھٹی کے اندر لوہا رکھ دیتا ہے تو تب کا سرخ ہو جاتا ہے. آپ فرما دیں کہ میں 25 سال تک ایسا غصہ برداشت کرتا رہا. مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام عالم اسلام کے بڑے مورخ ہیں، ان کا نام نامی محتاج تعارف نہیں ہے. احسان اللہ عباسی، انہوں نے ایک تاریخ اسلام، بہت موٹی تاریخ اسلام لکھی ہے. اس تاریخ اسلام کے اندر وہ ایک جگہ جملہ لکھتے ہیں. اس جملے سے آپ اندازہ لگائیے کہ علی کے ساتھ حالات کیا تھے. وہ کہتے ہیں شیعہ عقیدے کا مورخ نہیں ہے، سنی عقیدے کا مورخ ہے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کربلا والوں کے مسائل کو زیادہ سمجھتی ہے، مگر میرے نزدیک علی کی مصیبتیں کربلا والوں سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی. اب اندازہ لگائیے کہ کیسے سخت ماحول میں علی ابن ابی طالب تھے اور مطالبہ بیعت ہو رہا ہے علی سے. لیکن حالات بدلتے رہے، یہاں تک کہ وہ دور آیا کہ میرے مولا علی ابن ابی طالب کے سامنے یہ پیشکش کی گئی کہ یا علی، ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. پوری تاریخ آپ کی خدمت میں آپ سب جانتے ہیں، فہیم مجمع میرے سامنے ہے. میں تمام تاریخ کو شروع سے دہراتا ہوا نہیں آ سکتا، تمام حالات سے آپ واقف ہیں کہ اب آج جب حالات ایسے بنے تو کہا یا علی، مجمع آیا. یعنی ایک وہ وقت ہے کہ علی دنیا کو یاد کرا رہے ہیں کہ کیا تمہیں غدیر یاد نہیں ہے؟ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ پیغمبر نے غدیر میں کیا کہا تھا؟
کیا تمہیں حدیث صفینہ یاد نہیں رہی؟ مگر زمانہ منحرف ہے. اب علی کے پاس مجمع آیا، کہا یا علی ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے بیعت کر لو. کہا یا علی بیعت تو کریں گے مگر کچھ شرطوں کے ساتھ کریں گے، کچھ کنڈیشنز کریں گے، مشروط بیعت کریں گے. کہا بتاؤ کیا شرط ہے؟ کہا یا علی ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو قرآن پر عمل کرنا ہوگا. ہماری دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کو سیرت رسول پر عمل کرنا ہوگا. ہماری تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کو پہلے کے حکمرانوں کی سیرت پر بھی عمل کرنا ہوگا. یہ میرے مولا کے سامنے کنڈیشنز رکھی گئی. اچھا حالات ایسے ہیں، جو تاریخ سے واقف ہیں وہ حالات ایسے ہیں کہ اگر علی منع کر دے تو یہ کنڈیشن رکھی گئی تھی اس کے اندر کہ جو انکار کرے اسے قتل کر دیا جائے. تو یا تو علی اس باطل سیرت کو قبول کر لیں یا قتل ہو جائیں. مگر قربان جائیے میرے مولا کی سیاست کی دنیا کہتی ہے کہ علی کو سیاست آتی کہاں تھی. میرے مولا کا جواب تاریخ اسلام میں آفتاب بن کر چمکتا رہے گا. میرا مولا نے ایک مرتبہ مجمع کو دیکھا، کہا تم نے کیا کہا؟ تم نے کہا کہ قرآن پہ عمل کروں، تم نے کہا سیرت رسول پہ عمل کروں، تم نے کہا کہ سیرت شیخین پہ عمل کروں. تو سنو، کیا تم میں کوئی ہے کہ جس نے مجھ سے زیادہ قرآن پر عمل کیا ہو؟ یہ بھرے ہوئے مجمع سے، مخالف مجمع سے علی کہہ رہے ہیں. میں یہاں بیٹھ کر میں کوئی بات کہہ دوں تو اپنے مجمع میں کہہ رہا ہوں، یا مخالف مجمع میں کہہ رہے ہیں بتاؤ تمہیں کون ہے کہ جو مجھ سے زیادہ عامل قرآن رہا ہو؟ مجمع خاموش. کہا بتاؤ تم میں کون ہے کہ جس نے مجھ سے زیادہ سیرت رسول پر عمل کیا ہو؟ یہ چیلنج ہے مجمع کو. مجمع خاموش. کہا سنو، میں وعدہ کرتا ہوں قرآن پر عمل کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں سیرت رسول پر عمل کروں گا. اور یہ جو تم نے تیسری شرط پیش کی ہے کہ ان حکمرانوں کی سیرت پر بھی عمل کروں، تو یہ شرط تو تم نے خامخواہ فضول رکھ دی. ماشاءاللہ میرا مولا کی سیاست دیکھے کہا یہ تو تم نے شرط فضول رکھ دی. اب مجمع منحرف ہوا. انہوں نے کہا یا علی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں خلافت دینا مقصد تھوڑا ہی تھا، علی کی بیعت کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ حکومت کے سنہرے پردے میں لپیٹ کر جن کی بیعت نہیں کی تھی ان کی بیعت لینے کا طریقہ تھا. میرا مولا نے کہا کہ سنو، قرآن پر عمل کروں گا، سیرت رسول پر عمل کروں گا، اور یہ جو تم نے تیسری شرط رکھی ہے اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، یہ تو تم نے فضول رکھ دی. کہا کہ یا علی فضول کیوں ہے؟ کہا سنو، اگر یہ سیرت مطابق قرآن و سنت رسول ہے تو خود بخود عمل ہو جائے گا، اور اگر مخالف ہے تو علی حکومت چھوڑ کرتا ہے، باطل سیرت پر عمل نہیں کر سکتا. حکومت کی دلہن شرائط کی ڈولی میں بیٹھ کر میرے مولا کے دروازے پر آئی تو کردار کی ٹھوکر سے ڈولی کو الٹ دیا کہ ہم سیرت رسول کے محافظ ہیں، حکومتوں میں ہماری دلچسپی نہیں ہے. میرے علی کو نتیجہ یہ ہوا کہ علی پھر گھر آ کر بیٹھ گئے. اس کے بعد پھر زمانہ منقلب ہوا. پھر یہی مجمع علی کے دروازے پر پہنچا. یا علی ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے. علامہ طبری کو پڑھ کر دیکھیے، علامہ ابن خلدون کو پڑھ کر دیکھیے، تاریخ کے جتنی معتبر اور مستند کتابیں ہیں سب میں میرے بیان کی تصدیق کیجیے. کہا یا علی ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے. میرا مولا نے کہا کہ میں تمہاری بیعت قبول نہیں کرتا. کہا نہیں یا علی، اب آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کی جا سکے. اب فقط آپ ہے جو اس مشکل سے ہمیں نکال سکتے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ دیر سے ہی صحیح مگر دنیا مشکل کشا کے دروازے پر آتی ہے. کہا یا علی اب آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جو ہمیں اس مشکل سے نکال دے. جب بہت اصرار کیا تو میرا مولا پلٹے کہا کہ بیعت کرنا چاہتے ہو؟
بس میری گفتگو ختم ہوئی. کہا بیعت کرنا چاہتے ہو؟ کہا یا علی ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے. کہا کہ اچھا بیعت لوں گا مگر شرائط کے ساتھ بیعت لوں گا. واہ واہ واہ. کل جو مجمع علی سے شرائط طلب کر رہا تھا اسی مجمع سے علی کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بیعت شرائط پہ لوں گا, اپنی شرطوں پہ تمہاری بیعت لوں گا. مجمع نے کہا کہ یا علی ہم آپ کی شرطوں پر بیعت کریں گے, بتائیے آپ کی شرائط کیا ہیں؟ کہا سنو, قرآن پر چلاؤں گا, سنت رسول پر چلاؤں گا. یعنی علی نے اقرار لے لیا, نہ قرآن پر چلے ہو نہ سنت رسول پر چلے ہو. ماشاءاللہ. واہ واہ. صلوات علی محمد. اور اب ثبوت بھی دے دوں کہ اس 25 سال میں سیرت رسول بھول گئی امت. ثبوت دے دوں, ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. قرآن نے مسلمان کو حکم دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ماشاءاللہ. کہ ہمارے پیغمبر کا عمل تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. بے شک. یعنی جیسی پیغمبر نماز پڑھتا ہے ویسی نماز پڑھو, جیسا پیغمبر روزہ رکھتا ہے ویسا روزہ رکھو, جیسا پیغمبر حج کرتا ہے ویسا حج کرو. یہ نمونہ عمل ہے, جیسا ہمارا پیغمبر کرے. اگر اس کے علاوہ تم نے کیا تو وہ تمہاری نماز ہوگی, ہماری نماز نہیں ہوگی. واہ واہ واہ. اگر اس کے علاوہ تم چلے تو تمہارا حج ہے وہ ہمارا حج نہیں ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہمارے نبی کا عمل تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. بالکل ویسی نماز پڑھنا جیسا ہمارا نبی پڑھتا ہے, بالکل ویسے احکامات پر عمل کرنا جیسا ہمارا نبی کرتا ہے. سنو تاریخ اسلام کا واقعہ, سنو تاریخ اسلام کی ہر کتاب کے اندر موجود ہے کہ جب علی پہلی نماز پڑھانے کے لیے بحیثیت خلیفۃ المسلمین مسجد نبوی کے اندر پہنچے اور نماز پڑھا چکے, ادھر نماز پڑھا کر نکلے علی, چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا, اتنا مجمع ہوا صاحب کا, عبائے مبارک پھٹ گئی, ہر طرف سے ایک ہی آواز آ رہی تھی, یا علی آج ہم نے ویسی نماز پڑھی جیسی رسول کے پیچھے پڑھتے تھے. ہم نے ویسی نماز پڑھی آج جیسی رسول کے پیچھے پڑھتے تھے. اس کے معنی یہ ہے کہ مدینہ سرکار کی نماز اور تھی, سرکار مدینہ کی نماز اور تھی. بس عزیزان گرامی, تو جو 25 سال میں سیرت رسول سے ہٹ گئے تھے انہوں نے دین کو ختم کرنے کے لیے باطل کا ساتھ دیا. اور یہ تاریخ کا المیہ ہے کہ جس نواسے کو دوش رسالت پر دیکھا ہو لوگوں نے, اسی مجمع میں موجود تھے, اسی قاتل مجمع کے اندر, جس رسول کو بوسے لیتے ہوئے دیکھا ہو حسین کے, اور اسے قتل کرنے کے اوپر امت آمادہ ہے, اور اس امت کا ساتھ دینے کے لیے, حکومت کا ساتھ دینے کے لیے قاریان قرآن ہیں, حافظان قرآن ہیں, اصحاب رسول اس مجمع میں جمع ہیں. عجیب و غریب واقعہ ہے میرے عزیزوں. اگر کفر یزید کو پہچاننا ہو, علامہ طبری نے ان اشعار کو نقل کر دیا ہے اپنی تاریخ میں. جیسا ہی کٹا ہوا سر حسین آیا یزید کے سامنے تشت میں رکھا ہوا, تو اس نے چند اشعار پڑھے, کہا کہ کاش میرے بدر کے بزرگ ہوتے اور وہ دیکھتے کہ میں نے ان کا کیسا بدلہ حسین سے لیا. بس میری گفتگو اب نے اختتام پر ہے. میں انتہائی ادب کے ساتھ آپ سے انصاف کا طالب ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ یزید کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے حسین سے اپنے بدر کے بزرگوں کا بدلہ لے لیا. ذرا تاریخ میں کیلکولیشن کر کے دیکھیے, حسین کب پیدا ہوئے؟ 4 ہجری میں. جنگ بدر کب ہوئی؟ 2 ہجری میں.
یعنی جنگ بدر کے وقت حسین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یعنی جنگ بدر کے فریق تھے ہی نہیں حسین. تو آپ یزید کے اس شعر کا مطلب نکالیے کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے بدر کے بزرگوں کا حسین سے بدلہ لے لیا. بھائی حسین تو جنگ بدر کے فریق ہی نہیں تھے. جنگ بدر کے فریقوں میں حسین کے نانا تھے، یزید کا ماموں تھا. نہ حسین جنگ بدر کے فریق تھے نہ یزید جنگ بدر کا فریق تھا. تو جو فریق ہی نہیں ہے اس سے بدلہ کیسا؟ عجیب و غریب بات کہی کہ میں نے بدر کے بزرگوں کا بدلہ حسین سے لے لیا. اگر عالم اسلام میں کوئی اس شعر کا جواب دے سکتا ہو عالم تو مجھے سمجھائے کہ یزید کا یہ منشا کیا ہے کہ جو حسین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت کا بدلہ وہ اس وقت لے رہا ہے 61 ہجری میں. سنیے اس سوال کا اس شعر کا کوئی جواب نہیں ہے. اس کا فقط ایک جواب ہے کہ اس نے حسین کو وارث رسول سمجھ کے بدلہ لیا. اس نے حسین کو وارث رسول سمجھ کے بدلہ لیا. تو اب اگر کوئی حسین کو وارث رسول نہ سمجھے تو یزید سے بدتر مسلمان ہے. محمد دشمنوں پہ لانا. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد. پنجنالے 35 لاکھ نعرہ حیدری. کہتا ہے کہ میں نے اپنے بدر کے بزرگوں کا بدلہ لے لیا حسین سے. تو یہ وراثت سے بدلہ تھا. پیغمبر کی وراثت حسین تک پہنچ رہی تھی. بھائی مجھے کفر یزید کو ثابت کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی، مگر اس نے خود ہی اپنے چہرے سے نقاب الٹ دی. اس نے جنگ کربلا کو جنگ بدر سے ملا کر بتا دیا کہ جیسے بدر کفر اور اسلام کی جنگ تھی ویسے کربلا کفر اور اسلام کی جنگ ہے. بے شک بے شک. سیدان گرامی، تو امام حسین علیہ السلام 61 ہجری 10 محرم کو کربلا کے میدان میں اس وعدے کو نبھانے پہنچے جو وعدہ ان کے باپ نے ذوالفقار شیرہ میں کیا تھا کہ ہم اس مشن کی حفاظت کریں گے، اس دین کی حفاظت کریں گے. انشاءاللہ گفتگو آگے قائم رہے گی. میرے عزیزو، اگر حسین کوئی سلطنت لینا جا رہے ہوتے تو بڑی بھیڑ لے کر چلتے. حسین مدینہ سے بڑا لشکر لے کر چلتے، مکے میں لوگوں کو جمع کیا ہوتا. ابن زبیر جیسے شخص نے اگر اتنا بڑا لشکر جمع کر لیا تو امام حسین علیہ السلام کی شخصیت الگ تھی. مگر نہیں، تاریخ شاہد ہے کہ ہر منزل پر جہاں حسین رکے وہیں یہ خطبہ دیا کہ دیکھو دھوکے میں نہ رہ جانا. جسے جسم پر تلواریں کھانی ہو میرے ساتھ چلے. جو حکومت کے لیے نکلتے ہیں وہ جھوٹے وعدے کر کے چلتے ہیں، لوگوں کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں. حسین ہر منزل پر حسین کے خطبات مقاتل میں اور تاریخ کی کتابوں کے اندر ہر منزل پر یہی کہا کہ ہٹ جائیں میرے ساتھ سے. اور شب عاشور تو حد کر دی کہ اندھیرا کر دیا کہ کوئی شرما کے رہ نہ جائے کہ اب تو یقین ہو گیا تمہیں. اس لیے کہ حسین کی کربلا کو بھیڑ کی ضرورت نہیں تھی، حسین کی کربلا کو جواہرات کی ضرورت تھی. لہذا امام حسین علیہ السلام نے سلیکٹ کیا، ان لوگوں کو سلیکٹ کیا کہ جو کربلا کے آئینے میں فٹ ہو سکتے تھے. خدا کی قسم یہ 72 تھے، 72 کو امام حسین چھانٹ چھانٹ کر لے کر آئے، چھانٹ چھانٹ کر لے کر آئے. یہاں تک کہ جو رہ گیا تھا زمین کربلا پر نہیں تھے اسے خط لکھ کر بلا دیا. فوجوں پر فوجیں آ رہی ہیں، گھوڑوں کی ٹاپوں سے بچوں کے دل دہل رہے ہیں. ایک مرتبہ فضا کو بھیجا، شہزادی نے کہا کہ ذرا بھیا بولا کرے گا. امام حسین علیہ السلام پہنچے، کہا کہ شہزادی کیا بات ہے؟ کہا بھیا
یہاں لشکر پر لشکر آ رہے ہیں، فوجوں پر فوجیں آ رہی ہیں، بھیا کیا آپ کا کوئی ناصر نہیں ہے کہ جسے آپ بلائیں؟ کیا آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے؟ کہا نہیں ہمارا بھی مددگار ہے۔ کہا تو بھیا آپ بھی بلائیے۔ کہاں بلاتے ہیں؟ یہ کہنے کے بعد آپ نے قرطاس و قلم لے کر تحریر کرنا شروع کیا۔ ایک خط کی پیشانی کے اوپر لکھا، یہ خط ہے حسین ابن علی کا، مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام۔ اللہ اکبر! کوئی مرتبہ اگر سمجھ سکتا ہے حبیب کا تو سمجھے کون ہے حبیب ابن مظاہر؟ فقیہ، کون فقیہ کہہ رہا ہے؟ یہ خامنائی، یہ خوئی، یہ شیستانی، یہ وہ فقیہ ہیں کہ جنہیں ہم نے فقیہ تسلیم کیا ہے۔ اللہ اکبر! جسے اپنے زمانے کا امام فقیہ کہے، کس مقام و مرتبے کا انسان تھا۔ خط کی پیشانی پہ لکھا حسین ابن علی کا خط، مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام، اور اس کے بعد مختصر سا مضمون لکھا، اے بچپن کے دوست، تیرا دوست حسین ابن علی نرغہ اعدام میں کربلا کے میدان میں گھرا ہوا ہے، حبیب آؤ کہ یہ مدد کا وقت ہے۔ اور یہ نامہ لکھنے کے بعد آپ نے جناب زینب کے ہاتھوں میں دیا، کہا بہن نامہ لکھ دیا میں نے، پڑھ لو۔ جناب زینب نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد تحریر کہا کہ بھئی آپ نے بہت خوب لکھا ہے، لیکن اگر مناسب سمجھیں تو ایک جملہ ہماری طرف سے بھی تحریر کر دیں۔ کہا بہن بتاؤ؟ کہا اس میں لکھ دیجئے آلا جال آلا جال، ارے ابھی آنا ہے تو ذرا جلدی آؤ، اس لیے کہ یہاں خطرہ بہت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پہنچو اور یہاں امام عالی مقام کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ آپ نے آلا جل آلا جل لکھا، قاصد لے کر خط پہنچا۔ حبیب ابن مظاہر کے تمام واقعات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس میں، قاصد خط لے کر پہنچا، خط حبیب ابن مظاہر نے دیکھا، دیکھنے کے بعد وہ تمام واقعات کا سنا ہوا ہے، اڑ گئے دسترخوان سے۔ کوفے کے حالات یہ ہیں کہ کوئی نکل نہیں سکتا کوفے سے، کیسا جانسار تھا، کیسے عالم میں بھی نکل پڑا کوفے سے، کن ترکیبوں سے نکلے اللہ جانتا ہے۔ یعنی تاریخ کے جملے یہ ہے کہ نہ پرندہ اندر آ سکتا تھا کوفے کے، نہ باہر جا سکتا تھا، اتنا سخت پہلے، مگر حبیب کسی صورت سے نکل آئے۔ کیوں نہ نکلتے؟ اس لیے کہ کربلا پکار رہی ہے حبیب کو، کربلا حبیب کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ حسین کو مکمل سپاہی چاہیے، ایک سپاہی ابھی کم ہے۔ عزیزو خط پہنچا، حبیب چلے، یہاں تک کہ شب عاشور گزر گئی، صبح عاشور نمودار ہوئی۔ حسین نے نشانات تقسیم کرنا شروع کی اپنے لشکر میں۔ ایک نشان آپ نے در خیمہ سے لگا کر رکھ دیا۔ ایک صحابی آگے بڑھے، کہا گیا فرزند رسول یہ نشان ہمیں عطا ہو جائے۔ کہا نہیں، اس نشان کا لینے والا بھی عطا ہوگا۔ ارباب اعظام مقاتل کا جملہ یہ ہے کہ ابھی یہ گفتگو چلی رہی تھی کہ ایک مرتبہ گرد نمودار ہوئی، کوئی سوار سر پر دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ اب جو اس گرد کو دیکھا، کہا عباس آگے بڑھو، علی اکبر آگے بڑھو، چچا حبیب آ گئے، چچا کا جا کے استقبال کرو۔ اللہ اکبر! حبیب سرزمین کربلا کے اوپر پہنچے، سرزمین کربلا کے اوپر پہنچے کہ امام حسین کے ناصروں کے اندر ایک جوش پیدا ہوا، اللہ اکبر کا صدا بلند کی۔ اب جو یہ صدا بلند ہوئی تو ایک مرتبہ شہزادی نے فوراً فضہ کو بھیجا، دیکھ کر آ کہ کیا صورتحال ہے، یہ صدائے تکبیر کیوں بلند ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ فضہ نے دیکھا، پلٹ کر گئی، جا کر کہا کہ مبارک ہو، حبیب آپ کے بھائی کا ناصر آ گیا۔ جیسے ہی حبیب کا نام سنا، کہا فضہ واپس چلی جا اور جا کر حبیب سے کہنا کہ زینب نے تجھے سلام کہا ہے۔ ایک مرتبہ فضہ آئی اور آنے کے بعد میں کہا کہ حبیب ارے بڑا مقدر تمہارا، علی کی بیٹی تمہیں سلام کہہ رہی ہے۔ اب جو ایک مرتبہ حبیب نے سنا تو ایک مرتبہ سر سے عمامہ پھینک دیا، منہ پہ تماچے لگائے، ارے شہزادیاں غلاموں کو سلام کہلاتی ہیں،
ارباب ادب میں گفتگو کو ختم کر دیتا مگر ایک خاص مقام تک لے جانا ہے. کیا لکھا تھا امام حسین نے؟ مرد فقیہ رجل فقیہ. اب امام حسین نے کہا تھا تو اب ان کی فقہ دیکھیے گا فقہ کی کس منزل پہ تھے کہ جب نماز ظہر کا وقت آیا تیروں کا مے ہے جو برس رہا ہے تیروں کی بارش ہو رہی ہے 35,000 اسپیشلسٹ تھے تیر انداز کہ جو تیر برسا رہے تھے تیروں کا مے برس رہا ہے. ابھی نماز ظہر کا اول وقت تھا 2 منٹ زیادہ ہو جائیں گے لیکن ایک پیغام ہے اس کربلا کا جو ان مسائل کے ذریعے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اول وقت تھا نماز ظہر کا. ایک صحابی ابو سمامہ یہ سیداوی پڑھے اور پڑھنے کے بعد میں امام حسین سے کہا مولا اول وقت نماز ہے. ارباب ادب کبھی آپ نے غور کیا کہ اول وقت کی صدا تو امام حسین کو دینا چاہیے تھی اس لیے کہ یہ صحابی ہے امام ہے اول وقت کا خیال امام کو زیادہ ہونا چاہیے تھا مگر امام حسین نے نہیں کہا کہ اول وقت ہے بلکہ ابو سمامہ نے کہا کہ اول وقت ہے. کیوں حسین نے کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ حسین صبح دعویٰ کر چکے تھے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے انبیاء کو ملے تو حسین کو دکھانا تھا کہ میرے اصحاب کو پہچانو میرے اصحاب کیسے ہیں. نہیں ابھی آپ کے اذہان عالیہ نہیں پہنچے اتنا آسان نہیں تھا اس موقع پر یہ کہہ دینا کہ مولا اول وقت نماز ہے. میں بتاؤں حسین نے دعویٰ کیا تھا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے میرے بابا کو نہیں ملے. تاریخ سے پوچھو صفین کا میدان تھا ظہر کا وقت آیا تیروں کا مے برس رہا تھا جیسے ہی ظہر کا وقت آیا اول وقت تھا. مولا نے کہا ابن عباس مصلی بچھاؤ کہ اول وقت نماز ہے. ابن عباس نے ہاتھوں کو جوڑا مولا تیروں کی بارش ہو رہی ہے نماز کیسے ہوگی. اب سمجھ میں آیا کہ وہ علی کا صحابی تھا جو تیروں کی بارش میں نماز نہیں پڑھ سکتا یہ حسین کا صحابی ہے جو اول وقت کا خیال کر رہا ہے. یہ کربلا پیغام دے رہی ہے کہ نماز کیا ہے. یہ کربلا پیغام دے رہی ہے کہ حسینی کیسا ہوگا. یہ کربلا پیغام دے رہی ہے کہ جنگ کاہے کے لیے ہے. مولا اول وقت نماز ہے. امام نے کہا کہ ابو سمامہ اللہ تمہیں عبادت گزاروں میں شامل کرے. میرے مولا طائر موت تو اس کے سر پر منڈا رہا ہے ابو سمامہ کے اسے زندگی کی دعا دیجئے. کہا نہیں زندگی کی دعا نہیں دیں گے بلکہ شہادت کا وقت قریب ہے. دنیا کو ایک پیغام ہو جائے کہ نمازی ہو کے مرنا بے نمازی کی موت زیادہ بہتر ہے. ہاں ارباب ادب یہ نمازی کی زندگی اور یہ نمازی کی موت. کربلا کا نمازی بس عزیزان گرامی اب امام حسین علیہ السلام نے کیونکہ تیروں کا میں برس رہا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب پر نگاہ کیا کیونکہ پیغام پہنچنا تھا. نگاہ کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ان تمام اصحاب میں سے حضرت حبیب ابن مظاہر کا انتخاب کیا. کیوں؟ اس لیے کہ لکھ چکے تھے کہ مرد فقیہ تو ثابت کرنا تھا کہ اس کی فقہ کا عالم کیا ہے. اتنے لوگوں میں سے کیوں انتخاب کیا؟ سردار کوفہ تھے حافظ قرآن تھے صحابی رسول تھے. اس لشکر میں بہت سارے ایسے تھے کہ جنہیں قرآن پڑھنا سکھایا تھا قرآن سکھایا تھا حبیب نے. تو امام حسین نے اس لیے انتخاب کیا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ نہ انہیں قرآن کا خیال ہے نہ حفظ قرآن کا خیال ہے نہ صحابیت کا پاس ہے نہ انہیں نماز کا خیال ہے. کہا آپ جائیے اور جا کر یہ پیغام پہنچا دیجئے. حضرت حبیب ابن مظاہر گئے اور ایک مرتبہ جب پسر سعد نے دیکھا آتے ہوئے تو اس نے کہا کہ حبیب کیا معاملہ ہے. کہا کہ میں حسین کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں. بس میں نے گفتگو کو ختم کر دیا. کہا میں حسین کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ وہ پیغام تو سن لے اور اس کے اوپر عمل کر. اس نے کہا کہ بتائیے کیا پیغام ہے. کہا کہ میرے مولا نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ نماز کا وقت ہے ظہر کی نماز کا وقت ہے لہذا اتنی سی دیر کے لیے جنگ موقوف کر دی جائے
کہ تم بھی نماز پڑھ لو اور ہم بھی نماز پڑھ لیں. حالانکہ حسین جانتے تھے کہ ان کی نماز کچھ نماز نہیں ہے، مگر مرتبہ نماز یہ ہے کہ آپ نے کہا تم بھی نماز پڑھ لو اور ہم بھی نماز پڑھ لیں. تو ایک مرتبہ اس ملعون نے جو جواب دیا میں ممبر سے عرض نہیں کر سکتا، نہ اس کی ضرورت ہے، آپ جانتے ہیں کہ کیا جواب دیا. بس اب جو اس نے یہ جواب دیا تو ایک مرتبہ حسین نے کیا کہا تھا؟ مرد فقیر. اب اپنی فقہ کے اندر انہوں نے تولا کہ نماز پڑھنا زیادہ ضروری ہے یا توہین امامت کا بدلہ لینا زیادہ ضروری ہے. بھائی کربلا نے ہر درس دیا ہے، وہ نماز کی عظمت کا درس تھا، یہ امامت کی عظمت کا درس ہے. گھوڑے کی پشت کے اوپر کھڑے ہوئے پلٹ کر امام کو آواز دی، مولا میرا سلام قبول کیجئے، اب میں آپ کے جد کے پیچھے جا کے نماز پڑھوں گا. یعنی سمجھائے پیغام پہنچا دیا کہ جب امامت کی عظمت پہ وقت آ جائے تو اب نماز سے پہلے جہاد واجب ہے. حملہ کیا اور ایسا شاندار حملہ کیا کہ 65 ملاعین کو فنار کیا، یہاں تک کہ چاروں طرف سے اس بوڑھے مجاہد کو گھیر لیا گیا، تلواریں جسم پر لگنے لگی. ایک ملعون نے ایسا تیر مارا کہ گھوڑے سے زمین کے اوپر حبیب آئے، آواز دی اے شہزادے میرا آخری سلام. حسین دوڑے، ایک مرتبہ حبیب کی لاش کو اٹھایا اور لے کر آئے خیمے کے باہر جہاں لاشیں شہداء رکھی تھی، حبیب کی لاش کو رکھا. آواز دی بہن زینب، ارے ہمارے بچپن کا دوست، ہمارا سارا دنیا سے رخصت ہو گیا، اے بہن اس کا ماتم کر لے. ہاں اصحاب حسین نے بھی ماتم کیا، زینب نے بھی ماتم کیا. اے حبیب بڑے خوش نصیب ہو، علی کی بیٹی تیرا ماتم کر رہی ہے. ارے مگر شام غریباں کہ یہ غریب بہن بھائی کو نہ رو سکی، بھائی کا ماتم نہ کر سکی. یا حسین